بہت شکریہ. اب یہ جو پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے، خوشیوں پہ خوشیاں آ رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب، پاکستان میں خوشیوں کا جو دور چل پڑا ہے بہت خوشائن بات ہے، ہم اس چیز کو سراہتے ہیں. لیکن حکمران ہر اس موقع پر جب کہ وہ پاکستان میں کوئی کانفرنس رکھتے ہیں، اسی موقع پر وہ طریق انصاف کو پریشان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کا کرو کس دیتے ہیں. عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں ملاقات کرنے گئی، ان کے رکاوٹ لگا دی گئی، اور پھر جیل کے اندر نظام چینج کر دیے گئے، اور جب کوئی بات کرتا ہے تو ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کانفرنس مخالف ہے. میں حکمرانوں سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی استحکام آپ لے کے آتے ہیں، کوئی بھی کام ہوتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب ہمیں بار بار دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا. 26 آپ دیکھیں نومبر کو جب بیلاروس کے صدر آئے تھے، اس وقت بھی ہمارے کارکنوں پہ گولیاں چلائی گئی، اس وقت ظلم کیا گیا، اور بیلاروس کا دورہ جو ہے اس کو کیا گیا. جیسے کہ کل کانفرنس تھی، چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک کانفرنس کی، اچھا اقدام تھا. اس موقع پر بھی دیکھیں علیمہ خان صاحبہ نے اور عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا، اور اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہر کانفرنس مخالف لوگ ہیں، اور یہ طریق انصاف جو ہے یہ کوئی بھی ایونٹ سکون سے نہیں ہونے دیتے، اور پھر ان کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے. اور کسی کو دیکھیں، کسی کو ڈنڈا مار کے، کسی کو ہراساں کر کے، کل انہوں نے خود تماشا وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر کیا. اسٹیٹ منسٹر ہیں وزیر داخلہ جی طلال چور، ان کے یہ بیان آج ابھی میں نے ذہن میں، انہوں نے کہا یہ دہشت گردی پھیلا کے اس کانفرنس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں احسان صاحب، وہ طالبان خان کا نام دیتے ہیں. مجھے جب یہ نہیں پتا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدیں ایک ہے، جڑی ہیں اور خونی رشتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو یہ سارے معاملات کیسے دو ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں کہ جس پہ انہوں نے اچھا بولنا ہے، جس پہ انہوں نے برا بولنا ہے. میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ ان سارے معاملات کو چھوڑ کے یہ پاکستان کی معیشت کو دیکھے، پاکستان کے حالات دیکھے، پاکستان دیکھے کہ اس طرف اس وقت کس طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے پاکستان. بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بچے پڑھے لکھے، ابھی دیکھیں میٹرک کے جو ایگزام ہو رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، ویلکم ٹو دی شو. تو ابھی ہمارے محترمہ زیبا ناز صاحب بات کر رہی تھی کہ کل علیمہ خان صاحب اور ان کو عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا. دوسری طرف یہ ریکارڈ اور دوسرے جو چھپے ہوئے خزانے ان کو نکالنے کے لیے کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس پہ طلال چودھری یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی دہشت گرد ہے، اس لیے یہ کوئی بھی کانفرنس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے. تو آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے، آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی سہولتیں دینی ہیں قانون کے مطابق وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب وہ اگر سہولتیں نہ دیں تو اور پھر اس کے بعد اس طرح کے باتیں کرنی کہ پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، وہ سبوتاج کرنا چاہتی ہے، وہ ریکارڈنگ کے خلاف ہے، تو یہ تو بالکل ایک طرح سے اپنے ہی معاملات پہ یا اپنے ہی منہ پہ کالک مرنے کے مترادف ہے. یعنی حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی، حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ وہ قانون کے تقاضے کیوں نہیں پورے کر رہی، حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ عدالتی جو کچھ بھی سہولتیں عدالت کی طرف سے حاصل ہیں وہ کیوں نہیں مل رہی. یہ حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جو کچھ بھی ایک قیدی کو عدالت بھی، قانون بھی، حکومت بھی، جو بھی ایک سہولت ہے وہ کیوں نہیں مل رہی. ملاقات تو ایک ایسی سہولت ہے کہ جس کے لیے کسی کو کوئی درخواست دینے کی یا منت ترلے کرنے کی سہولت نہیں ہے. اور پھر اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ نے اس کو ان کو
اس موقع پہ اٹھا کے ملاقات نہیں کی اور گرفتار کر دیا، تو اب اس کو آپ یہ رنگ دے رہے ہیں کہ جی وہ تو ایک ریکارڈ ایکٹ اور جو عالمی سطح پر ہونے والے ایک مذاکرات ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے، تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف ہے۔ پراجا صاحب، یہ بڑی ایک اچھی خبر آئی ہے کہ 20 سال بعد پی اے اے جو وہ منافع میں چلی گئی ہے، اس کا اعلان وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے اور خواجہ آصف کی بڑی تعریف کی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اگر کوئی چیز منافع میں جاتی ہے تو یہ تو بیچنے کے لیے اس کو بھاگ رہے تھے اور بڑی بڑے جو بڈز لگے، وزیر نجکاری جو وہ اس پہ لگے ہوئے تھے، تو یہ معاملہ اصل میں ہے کیا؟ آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں جو ہے نا جی وہ ایسی سیغہ راز میں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اچانک کون سی چیز جو ہے وہ ان کے لیے منافع بخش بن جاتی ہے اور کون سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ پھر انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا بیچنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا اس کو اسی طرح رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ بہرحال ہر صورت ہے یہ اپنا ہی فائدہ اس کے اندر تلاش کرتے ہیں، تو اس لیے اب اس وقت جو انہیں اس میں خبر ملی ہے کہ یہ اچانک نفع بخش ہو گئی ہے، کل تک تو یہ خود بیچ رہے تھے، تو دیکھیں نا پورے سال کے اندر انہیں یہ خبر نہیں ملی اور اس میں یہ واویلا کر رہے تھے کہ یہ تو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے اور ادارہ برباد ہو گیا ہے، اور اچانک اس کا کریڈٹ لینے کے لیے وزیر دفاع بھی آ گئے سامنے، ان پر بھی یہ انکشاف ہوا کہ یہ ادارہ تو جو ہے تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ اتنا منافع جو ہے وہ لے رہا ہے اور وزیر اعظم بھی اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے نا جی کہ جی یہ ان کے جو سارے معاملات ہیں وہ خود ایک تاریخ ہے، یہ تاریخ بن رہی ہے، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ پریس صاحب، اب یہ غزہ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں آپ کی تحریک جاری ہے اور آپ پورے پاکستان میں اپنے مظاہرے بھی کیے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جل رہا ہے، پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے، پاکستان میں مختلف معاملات ہیں، جماعت اسلامی کو غزہ کی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ جی پاکستان کے لیے ہم غزہ کو چھوڑ دیں یا غزہ کے لیے پاکستان کو چھوڑ دیں، دونوں اپنی جگہ۔ جماعت اسلامی پاکستان کے لیے بات کر رہی ہے، بجلی کی قیمتوں کے بارے میں ہم نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی، بالآخر حکومت کو مجبور ہونا پڑا، بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی، مہنگائی کے خلاف سب سے زیادہ ہم بول رہے ہیں۔ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، جس طرح سے پاکستان عالمی سطح پہ تنہا رہ گیا ہے، ہم یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی مکمل طور پہ ناکام ہے، ہمارے تمام پڑوسی ہم سے نالاں ہیں، نہ ہمارا جو ہے وہ افغانستان، نہ ایران، نہ عالمی سطح پہ ہم نے صرف امریکہ کی تابعداری کے علاوہ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں تو رہا۔ امریکہ بھی تو خوش نہیں ہے نا، امریکہ بھی تو خوش نہیں ہے۔ اب خاص طور پر افغانستان کے بارے میں، کیونکہ آپ کے بڑے اسٹیک ہیں، اب افغانستان کے ساتھ جو ہم نے کرنا شروع کیا ہوا ہے اور تمام وہ افغانستانیوں کو ہم نکال رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، مختلف معاملات، اور ادھر سے دہشت گردی کی گولے برسائے جا رہے ہیں، اس بارے میں حکومت کو اقدام اصل میں کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ علی امین گنڈا پور کی یہ رائے تھی کہ ہمیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ دیکھیں راستہ ہے ہی مذاکرات کا، یہ اس کی رائے ہو یا کسی کی بھی رائے ہو، سوال یہ ہے کہ کیا 40-50 سال کے ایک عمل کو آپ 10-12 دنوں کے اندر اس کو ختم کر دیں گے؟ یہ 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین ہیں، جن میں 13 لاکھ وہ ہیں کہ جن کے پاس اقوام متحدہ کے دیے ہوئے کارڈ ہیں، جن پر ستمبر تک کی تاریخ اقوام متحدہ کی دی ہوئی تاریخ ہے، اس کے ادارے کی تاریخ ہے۔ اسی طرح سے 7 لاکھ وہ ہیں کہ جن کے پاس پاکستان کے اپنے دیے ہوئے کارڈ ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ افغان مہاجرین ہیں کہ جن کے پاس ویلڈ ویزا، ویلڈ پاسپورٹ ہیں، وہ پاکستان میں صرف ٹرانزٹ پہ ہیں اور ان کو ستمبر تک کی تاریخ آپ نے دی ہوئی ہے
کہ آپ یا تو وہ چلے جائیں گے اس ملک میں آپ نے جانا ہے یا واپس چلے جائیں گے. تو کوئی عالمی سطح کے اوپر چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن پریز صاحب وہ ساری بات افغانستان کے بارے پہ عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ طالبان خان ہے، یہ لے کے آیا ان کو. تو میری رائے ہے کہ اگر وہ دہشت گردوں کو عمران خان لے کے آیا ہے تو حکومت آپ کی ہے 3 سال سے، تو آپ ان کو کچلیں، ان کو پکڑے جاتے نہیں، لیکن نام پھر ان کا دے دیا جاتا ہے. واٹ از دس؟ نا یہ معاملات ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں خرابی آنے کی وجہ سے، یا خود امریکہ، بھارت، چائنا کے ساتھ جو سی پیک کے معاملات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ہاں دہشت گردی کے معاملات بڑھ گئے ہیں. ہمیں اس کو حل کرنا ہے. اب اس کو حل کرنے کے لیے دونوں پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے کہ جو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپریشن کی ضرورت ہے، وہ بہرحال ایک اپنی جگہ ضروری ہے، اس پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے چاہیے. ایک یہ ہے کہ آپ کو افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنے چاہیے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کو آپ سیاسی بیانات کے ذریعے سے کہ اس کا ذمہ دار وہ ہے یا اس کا ذمہ دار وہ ہے، یہ وقت ذمہ داریاں دینے کا اور ذمہ داریوں کے تعین کرنے کا نہیں ہے، معاملات کو ٹھیک کرنے کا ہے. آپ معاملات ٹھیک کریں جس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو اگر ان کی طرف سے ہیں تب بھی ٹھیک کریں، اپنی طرف سے ہیں تب بھی ٹھیک